قریب آئے. جب جنازے کے قریب پہنچے تو شاہ جی کو رشی طاری ہوگی، بے خودی طاری ہوگی. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دادا استاد، انہیں رشی طاری ہو گئی اور بے خودی میں روتے ہیں اور بارگاہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب دیدار علی کو حدیث پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی، میرے گھر تو آئے نہیں اور علم و دین کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب دیدار علی کے گھر تو آپ آئے. زیارت ہی ہے اور بے خودی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی محبوب. یہ بات ایمان بتا رہا تھا، مال اور جان کا مقابلہ، مال پیچھے جان بہت آگے. جب میرے بیٹے جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے لوگ جانیں دے دیتے ہیں. وہ تو علم الدین سے چلا ہی ہے نا. اب بھی ایک بندہ بیٹھا ہے جن میں جس عنوان کا مضمون ملے گا جو جیل میں انتظار کر رہا ہے کہ مجھے پھانسی کب ہوگی. وہ جس نے گورنر کو گورنر نے اسلام کے خلاف بات کہی، دین کے خلاف بات کی، اسلام کے نظام کو کالا نظام قرار دیا تھا کہ یہ نظام ہے، اور ایک عیسائی عورت کی حمایت میں اس کی یہ تقریریں ہیں. اس کے مقدمے میں تھا ممتاز راوی کے بیٹا ہے. میں نے جامعہ کا آدمی بھیجا تھا کہ میلا ہے میرا سلام پہنچائیں، مگر گورنمنٹ نے اسے ملنے نہیں دیا، میرے نمائندے کو ملنے نہیں دیا. اور بڑا اچھا ناز خان ہے، وہ ناز پڑھتا ہے، مجھے ناز پڑھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کس وقت پھانسی کا فیصلہ ہوتا ہے. مال اور جان کا مقابلہ، جان اور ایمان. جان چلی جاتی ہے، ایمان آگے نکل جاتا ہے. اب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کیا اس سے زیادہ ایمان سے زیادہ آگے بھی کچھ ہے؟ میری عزیز میرے دوست، جیسے مال اور جان میں مال پیچھے رہ گیا، جان آگے نکل گئی. جان اور ایمان کے مقابلے میں جان پیچھے رہی، ایمان آگے چلا گیا. اگر کبھی کسی پلیٹ فارم پر، کسی سٹیج پر، کسی مقام پر ذکر آ جائے ایمان کا اور ذکر آ جائے پیارے مصطفیٰ کا، تو یقین جانیں ایمان بہت پیچھے، مصطفیٰ بہت آگے. سبحان اللہ. کہ جب ایمان اور مصطفیٰ کا ذکر آ جائے کسی سٹیج پر، تو جیسے مال مار کھا گیا، جان آگے نکل گئی، جان مار کھا گئی، ایمان آگے نکل گیا، ایسے ایمان پیچھے رہ گیا، مصطفیٰ بہت آگے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کسی کی اس بات آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایمان پیچھے رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیٹے کی بات سمجھ کیوں آئے گی؟ ایک شے ہوتی اصل، ایک ہوتی تابع. جو پہلے اصل ہوتی ہے وہ ہو تو تابع ہوگا. یہ بات یوں سمجھائے گی اصل اور تابع کی. سورج اصل ہے، سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے. سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، یہ کہہ رہا ہوں. سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے. چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے. سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، چاند ہوگا تو روشنی ہوگی، اصل ہوگا تو تابع ہوگی. مصطفیٰ کائنات کی اصل ہیں، ایمان تابع ہے. مصطفیٰ ہوں گے تو ایمان ہوگا. یہ بات ہے. اللہ کرے کی باتیں سمجھا، جو بات میری عقل دل کو مانے اس پر عمل کرنا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اصل ہوگا تو تابع ہوگا. اور ایک بات یہ ہے کہ پیچھے آنے والا محتاج ہوتا ہے اصل.
اصل کا محتاج پیچھے آنے والا ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پر سورج میرے پیدا ہونے سے سورج پہلے ہے, میرے پیدا ہونے سے ہوا پہلے ہے, میرے پیدا ہونے سے روشنی پہلے ہے. میں ان کا محتاج ہوں, میں سورج کا محتاج ہوں, سورج میرا محتاج نہیں. میں چاند کا محتاج ہوں, چاند میرا محتاج نہیں. میں ہوا کا محتاج ہوں, ہوا میری محتاج نہیں. میں پانی کا محتاج ہوں, پانی میرا محتاج نہیں. میں خوراک کا محتاج ہوں, خوراک میری محتاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے ہے, میں پیچھے ہوں. اب حضور کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کائنات کی اصل ہے. فرمایا جب کچھ نہ تھا تو میرا نور تھا, عرش نہ تھا نور مصطفیٰ تھا, کرسی نہ تھی نور مصطفیٰ تھا, آسمان نہ تھے نور مصطفیٰ تھا, زمینیں نہ تھی نور مصطفیٰ تھا, چاند تارے سورج نہ تھے نور مصطفیٰ تھا. معلوم ہوا کہ حضور کا نور پہلے ہے, یہ سارے بعد میں ہیں. تو کہیے کہ مصطفیٰ سورج کے محتاج نہیں ہے, سورج مصطفیٰ کا محتاج ہے. کیونکہ بعد میں اگر یہ محتاج نہ ہوتا سورج, میرے رسول اللہ کا محتاج نہ ہوتا, تو کبھی یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا. خیبر میں, خیبر کی فتح کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے سب سے آواز. سرکار دو عالم صلی اللہ کی رات پر سر رکھ کر سو گئے ہیں. حیدر کرار نے نماز پڑھنی ہے عصر کی, نیند آ گئی, سورج غروب ہو رہا ہے. خیال آیا کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے, مصطفیٰ کو جگا دو, نماز پڑھ لیں. تو پھر کہا کہ ابھی نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں, نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اگر مصطفیٰ کی نگاہ قضا ہوگی تو وہ تو ادا نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں. سورج غروب ہو گیا. لکھے پڑھے لوگ ہیں, ہم سے زیادہ لکھے پڑھے آپ ہیں, اخبار آپ پڑھتے ہیں, ٹی وی آپ دیکھتے ہیں, ہمیں کبھی ٹی وی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کا اچھا گھیراؤ کرتے ہیں. سورج غروب ہو گیا, گرم آنسو گرے چہرے مصطفیٰ پر. تو میں مالک یاری لما کرتی یاری, ابھی رو کیوں رہا ہے, کیا معاملہ کیا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو. فرمایا کوئی بات. اب اس کا جواب ایک یہ چاہیے تھا کہ علی اب ہم نماز مغرب کی پڑھیں گے, اس کے بعد عصر کی نماز قضا ہی دے رہے نا. مگر یہ نہیں. اگر حضور یہ جواب دے دیتے تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ علی حیدر کرار ہے, یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ حسین کا بابا ہے, یہ کیسے پتہ چلتا کہ فاطمہ الزہرا کے سر کا تاج ہے, یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ نوجوان مصطفیٰ کی گود میں پڑا ہے. یہ ضروری تھا. تو میں کوئی بات نہیں, ہم سورج سے کہیں گے کہ واپس آ جائے گا, نماز پڑھ دیں. آیا ہے سورج, آیا ہے سورج. اگر چاند نوکر نہ ہوتا تو کبھی کروڑوں میلوں سے انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر سلام کرنے میں نہ آتا. اگر ٹکڑے ہو کر سلام کے لیے آیا ہے تو معلوم ہوا کہ چاند ان کا محتاج ہے, وہ چاند کے محتاج نہیں. سورج ان کا محتاج ہے, وہ سورج کے محتاج نہیں. پانی رسول اللہ کا محتاج ہے, رسول اللہ پانی کے محتاج نہیں. ہوا ان کی محتاج ہے, رسول اللہ ہوا کے محتاج نہیں. اگر یہ بات سمجھنا ہے کہ کیا کہیں, پانی کے بغیر حضور کیسے زندہ, ہوا کے بغیر کیسے زندہ, میں توجہ دلاتا ہوں کہ محبوب جب معراج پر گئے ہیں تو کہاں پانی تھا, سبحان اللہ, کہاں سورج تھا, کہاں چاند تھا, کہاں ہوا تھی. نہ چاند ہے, نہ روشنی ہے, نہ سورج ہے, نہ ہوا ہے, نہ گرمی ہے, نہ خوراک ہے, محبوب یاد ہے. معلوم ہوا کہ انہیں ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے, کائنات کی محتاج ہے. اصل ہوگا تو تابع ہوگا. حضور اصل ہیں, ایمان تابع. اور اس پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورج اصل ہے, دھوپ تابع ہے, مگر سورج کو دھوپ کے ساتھ تعلق کتنا ہے, دھوپ کے ساتھ تعلق کتنا ہے کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا. جہاں
موقف پر آپ پیسوں کو ٹھوکر مارے، آپ نہ کرے، آپ قریش ہیں، محمد بخشانہ قریش کون ہے؟ اور پیسوں کا خیال چھوڑیں، منظور کا خیال کریں۔ اگر کوئی موبائل ہو اس سے باتیں تو آپ غور سے سنتے ہیں، موبائل میں کوئی بول رہا ہے تو یہی تصور کرنے کہ اس موبائل میں کوئی بول رہا سورج کو دھوپ سے اتنا بڑا تعلق ہے کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہے، باہر دھوپ ہے سورج بھی ہے، یہاں دھوپ نہیں ہے سورج بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں دھوپ ہوگی ہوگا تو بیٹے پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہے، جہاں روشنی ہوگی وہاں چاند ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ ہے۔ اب میں یہ کیسے کہہ دوں کہ یہاں ایمان نہیں، یہ کیسے کہہ دوں کہ یہاں ایمان نہیں؟ یہ کام کاج کا وقت ہے، محنت مزدوری کا وقت ہے، جانور کو چار ڈالنے کا وقت ہے، کھیتی باڑی کا وقت ہے، آپ زمیندار لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، آپ سارے کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں تو یہ آپ کو ایمان لایا ہے یہاں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج ہوگا، جہاں روشنی ہوگی وہاں چاند ہوگا، تو پھر مانو جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے، یہ الگ بات ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے، مگر حقیقت تو حقیقت ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ دھوپ میں بیٹھ کر سورج یہاں سے کتنا ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے سورج، 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ اب 42 میں اس کا آپ کے گاؤں میں بیٹھ کر میں سورج کو دیکھتا ہوں، 9.5 کروڑ میل دور سورج میں دیکھ سکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوں۔ دھوپ میں بیٹھوں گا تو سورج جتنا بھی دور ہے مجھے نظر آئے، میں بوڑھا ہوں تو، بچہ ہے تو، آنکھیں کمزور ہے تو، روشنی بینائی میں کمی ہے تو سورج نظر آ جائے گا۔ مگر دھوپ میں بیٹھ کر، اگر دھوپ میں بیٹھ کر 9.5 کروڑ میل دور سورج کو دیکھا جا سکتا ہے تو میرے بیٹے ایمان میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ تو یہاں سے 6-7 ہزار کلومیٹر ہے اور سورج یہاں سے 9.5 کروڑ ہے۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آتی بات؟ ابو العباس مسیح ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا قول میری اس عنوان کی تائید بڑی زبردست تائید کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا حجبہ انی رسول اللہ ہے طرفت عین واللہ ما عددت نفسی من المسلمین۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ابو العباس مسیح وہ فرماتے ہیں اگر میری نگاہوں سے ایک لمحہ کے لیے رسول اللہ گلا ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مون شمار نہیں کرتا۔ ایک اور بات آ گئی، سورج یہاں سے 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ آپ کے گاؤں کے بازار میں گائے نے پیشاب کر دیا، بھینس نے گوبر کر دیا، گائے نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا، جگہ ناپاک ہو گئی، پخانا پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، جگہ ناپاک ہو گئی، اور آپ اچھے بھلے بچ کر، اب اس سے آپ بچ کر چلتے ہیں کہ یہ بچے کا پخانا پڑا ہے، گراس پڑی ہے، یہ گائے کا گوبر پڑا ہے، بھینس کا گوبر پڑا ہے، یہ پیشاب کی جگہ میرے کپڑے نہ خراب ہو جائے،
بچ کر چلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. شہر آپ کا ہے، گاؤں آپ کا ہے، پنڈ آپ کا ہے. گلی کی وہی ہے جس سے لوگ پیار کرتے ہیں، جس سے چلتے ہیں، مگر گلی کو اس حصہ سے آپ بڑی نفرت کر رہے ہیں. اب اس نفرت کو، اس گلی کا جو انداز ہے، دیکھتا ہے سورج، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ گلی اچھی گلی تھی، پکی سڑک تھی، لوگ اسے نفرت کرتے جا رہے ہیں کیونکہ گند پڑا ہے. سورج کو آتا ہے رحم، وہ وہاں سے تیز شعاعیں ڈالتا ہے. 9.5 کروڑ میل دور سے سورج اپنی شعاعیں ڈالتا ہے اس گندی جگہ پر، پیشاب خانے کی جگہ پر شعاعیں ڈالتا ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ، گرمی کی طاقت کے ساتھ وہ پیشاب خشک ہو جاتا ہے، گندگی خشک ہو جاتی ہے. اب کسی مولوی سے، وہ سنی ہوتا، دیوبندی ہوتا، اہل حدیث ہوتا، شیعہ ہوتا، کوئی دین کا تھوڑی بہت رکھنے والا ہو، اس سے آپ پوچھیں یہ جگہ جو پیشاب گندگی تھی، جو نفرت کر کے جا رہے تھے، اب یہ سوکھ گئی ہے، اب لوگوں کو نفرت نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب بھی پلید ہے یا پاک ہے؟ تو سبھی کہیں گے کیا پاک ہو. کپڑے کا پاک ہونا اس کا دھو دینا ہے، جسم کا پاک ہونا اس کا صاف کر دینا ہے، زمین کا پاک ہونا اس کا سوکھ جا رہا ہے. جس زمین پر گندگی، پیشاب خانہ گوبر پڑا ہے، اگر وہ جگہ سوکھ گئی ہے، ختم ہوگی تو وہ پاک ہوگی. اس پر آپ ہاتھ رکھیں تو ہاتھ پلید نہیں، پاؤں رکھیں تو پاؤں پلید نہیں، کپڑا گر گیا تو کپڑا پلید نہیں، اس لیے کہ زمین کا پاک ہونا اس کا سوکھنا ہے. یہ بات میں سمجھا گئی، بات کہتا ہوں. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آگے بیٹھو کہ 9.5 کروڑ میل دور سے سورج اپنی شعاعیں ڈال کر گندی زمین کو پاک کر دیتا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ مدینہ منورہ سے آفتاب نبوت شعاعیں ڈال کر تیرے گندے دل کو بھی پاک کر سکتا ہے. اگر سورج یہ کیفیت ہے، سورج کی یہ کیفیت ہے، آفتاب نبوت بڑی طاقت کا مانے. کروڑوں آفتاب، مادی آفتاب کروڑوں اربوں ہوں تو پھر بھی آفتاب نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ آفتاب نبوت ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اسلام کی بنیاد عرب سے کیوں ہے؟ 1,24,00,000 انبیاء آئے ہیں، کوئی نبی اس خطہ میں جس میں محبوب جلوہ گر ہوئے، اس خطہ میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. یہ کیوں ہے؟ غالباً اس لیے ہے کہ یہ جگہ بڑی گندی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، شدید اندھیرا تھا. معمولی اندھیرا ہو تو موم بتی کام دے جائے گی، معمولی اندھیرا ہو تو لالٹین بھی کام دے جائے گی، معمولی اندھیرا ہو تو یہ بھی کام دے جائے گا. مگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو اس کے لیے آفتاب کی ضرورت ہے. محبوب آفتاب نبوت ہے، اس لیے یہاں آئے ہیں کہ یہ جگہ بڑی گندی تھی، یہ بڑا بہت سیاہ تھی. محبوب پاک اسلام جلوہ گر، تو محبوب پاک اسلام و تسلیم آفتاب نبوت ہے. وہاں سے مدینہ منورہ سے بھی شعاعیں ڈال کر گندگی تیرے دل کو پاک کر سکتے. یہ جو 10-20 منٹ لگ گئے ہیں، یہ لفظ ایمان پر میں نے بات کی، اور یہ جو میں نے ایمان کے بارے میں آپ کو باتیں سنائی ہے، یہ میں مولوی کی حیثیت سے، یہ خطیب کی حیثیت ہوئی نہیں. یہ باتیں میں بالکل آپ کو ایمان کی باتیں ایمان سے سنائی، ایمان کی باتیں جو آپ کو سنائی ہیں، یہ میں نے بالکل ایمان سے سنائی. میری دعا ہے کہ آپ کو ایمان کی باتیں یاد رہیں. یہ تھی ایک حصہ اس حدیث پاک کا ایمان کا. دوسرا ہے کاہونا، دوسرا حصہ جس میں سرکار کی مرکزیت ثابت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا مرکز کعبہ ہے،
کوئی کہتا ہے دین کا مرکز نماز ہے، کوئی کہتا ہے دین کا مرکز روزہ ہے، کوئی کہتا ہے دین کا مرکز حج ہے، کوئی کہتا ہے دین کا مرکز زکوٰۃ ہے۔ منظور کا موقع اس سے مختلف ہے۔ میں نہ حج کو دین کا مرکز مانتا ہوں، نہ دین کا مرکز نماز کو مانتا ہوں، نہ دین کا مرکز روزے کو مانتا ہوں، دین کا مرکز مصطفیٰ کو مانتا ہوں۔ کیوں اتنا لمبا چوڑا دعویٰ میں کیوں کر رہا ہوں کہ میں حضور کو مرکز کیوں مانتا ہوں؟ وہ اس لیے اگر نماز دین کا مرکز ہوتا تو عرفات میں، یہاں میں حاجی بہت سے بیٹھے ہوں، عرفات کے میدان میں زور پڑی ہے، اثر پڑی ہے، مگر مجال ہے ماں مر جائے کسی حاجی کی تو مغرب کی نماز وہاں پڑھ سکتا۔ مولوی وہاں ہیں، صوفی وہاں ہیں، درویش وہاں ہیں، پیر وہاں ہیں، نبی غوث وہاں ہیں، کتب وہاں ہیں، افضال وہاں ہیں، فقیہ وہاں ہیں، محدث وہاں ہیں، کفروں نے پہلے ہوئے ہیں، دل غرور ہو گیا ہے، اور 50 لاکھ کا اجتماع ہے عرفات کا، مجھے کسی طرف سے اذان کی آواز آ جائے سوال درس۔ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں نے بھی 62 سال تک وہاں نماز نہیں پڑھی، مگر 62 سال تک اس کا کرم ہے کہ مجھے اتنی حاضریاں نصیب ہوئیں، اور شکر ہے کہ میں نے مغرب کی نماز کبھی نہیں پڑھی وہاں، یہاں نہیں، یہاں تو پڑھتا ہوں، یہاں تو مغرب کی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہوں، بس کمزور ہوں۔ آج آپ کے پیار کی وجہ سے اتنی دیر بیٹھا ہوں، آپ کے پیار محبت کی وجہ سے دیر بیٹھے ہوں، اور باتیں یاد آئی تو سنا رہا ہوں۔ نماز اب کوئی وہاں نماز شروع کر دے، یا مغرب کی نماز ہے، حکم ہوگا وہ نماز اس نمازی کے منہ پر، مغرب کی نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ یا اللہ میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، سبحان ربی العلیٰ کہہ رہا ہوں، تیرا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہوں، تو میری نماز مقبول کیوں نہیں؟ میری نماز کو میرے منہ پر کیوں مان دیا گیا؟ ہوگا نور خاصوفی، نن خاصوفی، جاؤ نمازیں وہی مانتا ہوں جو مدینے کی گلی سے ہو کر آ جائے۔ نور خاصوفی اپنے گھر ہوگا، نن خاصوفی مولوی تو اپنے گھر ہوگا، نمازیں وہی مانتا ہوں جو مدینے کی گلی سے ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں نماز مغرب کی نہیں پڑھی، تو ہوتا کون ہے پڑھنے والا؟ یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ دین کا مرکز نماز نہیں، دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں اگر دین کا مرکز نماز ہوتی تو وہاں مغرب کی نماز ہر حاجی پڑھتا ہوتا، یا کعبہ کہتے ہیں کعبہ دین کا مرکز ہے، وہ دیکھیں آپ لکھے پڑے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ بچے ہیں، ہجرت کا حکم ہو گیا، حضور پاک سب کو کیا ہجرت کر کے جائیں؟ سرکار ہجرت کرتے ہیں مکہ پاک سے، 53 سال مکہ پاک میں رہے، 53 سال 53 سال، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں۔ لکھے پڑے لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حکم نازل ہو گیا تھا، قرآن مقدس کا حکم نازل ہو گیا تھا کہ لوگوں اگر اپنے آپ کو مومن گننا چاہتے ہو، شمار کرنا چاہتے ہو، تو چھوڑو مکہ اور جاؤ مدینہ۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کعبہ چھوڑا اور مدینے گئے۔ معلوم ہوا اگر دین کا مرکز کعبہ ہوتا تو چھوڑ کر مکہ کے لوگ کعبہ، صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ مکہ کو چھوڑ کر کعبہ سے منہ موڑ کر مدینے نہ جاتے، اور جب وہ مدینے گئے ہیں تو پھر مسلمانوں میں شمار ہوئے۔ اگر کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا، یہ فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت کر کے چلا۔ معلوم ہوا کہ دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ میری عنوان حدیث پاک کی 2 باتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں، ایک تو سنا دی ہے ایمان کی بات، اور ایک سنا دی ہے مرکز کی بات۔ ایک آخری بات ہے، آخری بات
وہ ہے محبت کی بات. محبت کیا ہے؟ آپ نے کانفرنس کا نام اپنے جلسے کا نام رکھا عشق مصطفیٰ کانفرنس. وہ کیا شے ہے؟ محبت کیا شے ہے؟ اسلام کا مقابلہ کفر سے بڑی دفعہ ہے اور بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ، مگر اسلام کو اللہ نے فتح سے نوازا. بدر میں 1000 سے زائد مسلح کفار ہیں اور ادھر 313 ہیں. ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، مگر 313 نے دانت کھٹے کر دیے تھے. کافر دانت کھٹے کر دیے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ جذبہ عشق تھا. ان 313 کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا جس نے کفر کو رسوا کیا. اور یہ عشق کا جذبہ لے کر آئے تھے، لڑے تھے. قرآن مقدس میں آتا ہے ہم نے بدر والوں کی مدد کی ب5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتوں کے ساتھ. کیا اتفاق ہے؟ میں پوچھ رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ موت کے قریب جب گیا ہوں، زندگی کے آخری لمحے آئے ہیں، تو مجھے اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی ساتھ ہو گئی. الحمدللہ تو کئی سال گھڑے پر وہ چھپ رہی ہے. اب ہم سے پوری نہیں آ رہی، لوگ اسے لے رہے ہیں، پوری نہیں آ رہی ہے. آئے فلاں جلد ختم ہے، فلاں ختم ہے، فلاں ختم ہے. اس آیت پر جب میں آیا تفسیر لکھتے ہوئے 5,000 فرشتے آئے بدریوں کی مدد کے لیے. اسرائیل ایک فرشتہ ساری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے. یہ کیا 5,000 کیوں آئے؟ میں نے اس کی تفسیریں دیکھی. کیا لکھی؟ سب لوگوں نے اپنے اپنے رائے لکھی کہ بدر والوں کی مدد ہوئی ہے، بدر والوں سے پیار ہے، بدر والوں سب کئی. مگر میں نے جو بات لکھی ہے وہ یاد آ رہی. میں نے کہا یہ 5,000 فرشتوں کی فرشتے 5,000 بدریوں کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ جب محبوب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اور 313 آرمی کے بندے فوجی 313 مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، آسمان کے فرشتے حیرت میں پڑ گئے. یہ حد ہو گئی. یہ 313 مصطفیٰ کی قیادت میں جانا ہے. مصطفیٰ ان کے چیف آرمی ہے. یا اللہ ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. میں نے یہ پتہ نہیں کہ مانتا یہ نہیں مانتا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میری اس تفسیر کو مانے گا یا نہیں مانے گا. مگر میں نے اپنا موقف واضح طور پر کر دیا کہ یہ 5,000 جو آئے ہیں اس لیے آئے کہ ان 313 میں شامل ہو جائیں اور فخر کریں کہ مصطفیٰ کی قیادت میں ہم بھی فوجی بنے تھے. سبحان اللہ. عشق ہر کس کی اقبال آپ کے علاقے کا بڑا اچھا بندہ ہے. لوگ اس کی اختلاف کرتے ہیں، مگر میں نے اس اختلاف یوں بانٹا ہوا ہے کہ اس کا علامہ اقبال مرحوم کی مدعی زندگی جوانی کی وہ کچھ ایسی تھی، کچھ باتیں تھیں انما الاعمال بالخواتین. اعمال جو ہوتے ہیں وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کون ایمان پر مانا کون سی. اس کی آخری جو زندگی تھی وہ محبت سے لبریز تھی. کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست. جس بندے کے پاس رسول اللہ کا عشق ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست. آگے کہتے ہیں بحر بر در گوش ہے دامان اوست. سارے سمندر سارے دریا اس کے پلے میں بھرے ہوئے. جس کے پاس ایک اور جگہ پر عشق کا ذکر اس طرح کرتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفان کوئی. اللہ کے محبوب میرا ذکر بھی تو ہے، میرا فکر بھی تو ہے، میرا علم بھی تو ہے، میرا عرفان بھی تو ہے. ذکر و فکر و علم و عرفان کوئی، کشتی و دریا و طوفان کوئی،
محبوب میری کشتی بھی تو ہے، میرا دریا بھی تو ہے، میرے طوفان کی لہریں بھی تو ہی ہے۔ ایک اور محبت کی بات تھی، وہ بھی اسی کی بات تھی، بمصطفیٰ برساں خیش رات دیمہ فارسی میں اپنے آپ کو بمصطفیٰ برساں خیش رات، اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچاؤ۔